خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سال 2024 شہر لاہور کے لیے کیسا رہا، کتنے منصوبوں پر کام جاری، کتنے ادھورے ہیں۔ 54 ارب روپے کی لاگت کے منصوبے نواز شریف کینسر ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ صوبے میں 400 ارب روپے کی لاگت سے کسان کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ کسان سے گندم نہ خریدنے کا فیصلہ کسانوں کی شدید تنقید کی زد میں رہا۔ جانتے ہیں اپنے نمائندے سہیل کیسر سے۔ بتائیے سہیل۔ دیکھیں بالکل ایسی ہی صورتحال رہی پنجاب میں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ خوشیاں کچھ غم دے کر ٹال گیا، جیون کا ایک اور سنہرا سال گیا۔ تو کہیں سے خوشی کی خبر آئی، کہیں سے حسرت و یاس کی خبریں آئیں، جس نے پہلے سے حسرت زدہ چہروں کو مزید حسرت و یاس کا ایک سمبل بنا دیا۔ لیکن بس اسی طرح کا ملا جلا رجحان رہا۔ اگر ہم بات کریں شعبہ جاتی ترقی کے حوالے سے تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو متعدد شعبوں میں بہت بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کیا گیا، جیسے 54 ارب روپے کی لاگت سے نواز شریف کینسر ہاسپٹل کا اعلان کیا گیا، اس کا سنگ بنیاد رکھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے۔ پھر ملکی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں اور یہ اعزاز بھی صوبہ پنجاب کو ہی ملا۔ اس کے علاوہ 400 ارب روپے کی لاگت سے کسان کارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا گیا، اور ساتھ ساتھ 27,000 جو طلباء ہیں ان کو میرٹ پر بائکس بھی تقسیم کی گئیں۔ یہ تمام سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے علاوہ اور بڑے سارے منصوبے کہ اب IT سیکٹر میں بھی اچھی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، یہ تمام منصوبے شروع کیے گئے۔ لیکن اگر ہم گڈ گورننس کے حوالے سے دیکھیں، اگر ہم ایسے اقدامات کے حوالے سے دیکھیں کہ جو مجموعی طور پر ہر شہری پر بلا تفریق کسی شعبے سے تعلق رکھنے کے علاوہ مثبت اثر ڈالتا ہو، تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ایک مہنگائی کا عنصر ہے جس نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے، تو پنجاب میں اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے میں آئی اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی، تو یہ صورتحال میں دیکھنے میں آئی۔ رشوت ستانی کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا رہا۔ پھر جرائم کی بات کی جائے تو 2023 کی نسبت تقریباً 5% جرائم میں جو اضافہ ہے وہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ تو شعبہ جاتی حوالے سے صورتحال بہتر قرار دی جا سکتی ہے۔ دیکھا جائے تو جو حالات رہے ہیں عوام کے مجموعی ان کی حالت اظہار میں کچھ نمایاں بہتری دیکھنے میں نہیں آئی، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اقدامات ایسے بھی ساتھ ساتھ اٹھائے جانے چاہیے کہ جس سے عوام کی مجموعی طور پر حالت میں بہتری آئے، گڈ گورننس ہو، اور یہ جو ایک تاثر مختلف سرکاری اداروں کے بارے میں پیدا ہو چکا ہے کہ لوگوں کے لیے مشکلات ان کی طرف سے پیدا کیا جانا، اور خصوصاً جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہیلتھ سیکٹر ہے، ان سیکٹرز میں بھی یہ اس حوالے سے کچھ بہتر صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی، اور یہ کافی قابل تشویش بات ہے۔ اور لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ کسی پولیس اسٹیشن میں جائیں تو ان کو جو ایک رائٹ ان کا ہے قانون کے مطابق وہ ان کو ملے، اور جب وہ کسی ادارے میں جائیں تو رشوت کے بغیر، سفارش کے بغیر ان کا کام ہو جائے۔ اس صورتحال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ملا جلا رجحان رہا، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ 2025 ہمارے لیے اچھی خبریں لے کر آئے گا، اور 2025 کے دوران کچھ صورتحال اس حوالے سے بھی بہتر ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بتدریج مسلسل مختلف شعبوں میں بہتری لانے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے دوران جو ہے صورتحال بہتر دیکھنے کو ملے گی۔ جیسے پنجاب کی سینئر منسٹر مریم اورنگزیب ہیں، اور پھر پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری ہیں، ان کی طرف سے بھی متعدد بار اس عزم کا اظہار سامنے آ چکا ہے۔ شکریہ سہیل کیسر۔ آپ کو بتا رہے تھے کہ سال 2024 کیسا گزرا۔ 54 ارب روپے کی لاگت کے منصوبے نواز شریف کینسر ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ صوبے میں 400 ارب روپے کی لاگت سے کسان کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ کسان سے گندم نہ خریدنے کا فیصلہ کسانوں کی شدید تنقید کی زد میں رہا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نئے سال کا آغاز خوشیوں سے کرنا ہے یا جیل میں، فیصلہ آپ کا۔ لاہور پولیس نے ون ویلنگ ہلڑ بازی روکنے کے لیے کمر کس لی۔ ون ویلرز اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو شکنجے میں لانے کے لیے اسپیشل ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کا کہنا تھا کہ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے نگرانی کی جائے گی۔ ایلیٹ فورس، ڈولفن اور پیرو کی ٹیمیں اہم شاہراہوں پر گشت کریں گی۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے مدثر۔ جی بالکل، نیو ایئر نائٹ پر لاہور پولیس نے سیکورٹی کے کس طرح کے انتظامات کیے ہیں؟ DIG آپریشن فیصل کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کتنے افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے، خاص طور پر ہلڑ بازی ون ویلنگ کو روکنے کے لیے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں؟
جو 3 بڑے چیلنجز ہیں ایسے مواقع پہ جو آتے ہیں، ایریل فائرنگ کی شکایت آتی ہے، اس کے بعد ون ویلنگ کی شکایت آتی ہے، اور تیسرا ہلٹ بازی جو فیملیز کے ساتھ یا کہیں پہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آ جائیں اس کی پریمپشن. یہ 3 چیلنجز کے لیے ہم نے 10,000 کے قریب ہماری فورس آج فیلڈ میں ہوگی. تمام ایریاز 1 دسمبر سے ہم نے تیاری شروع کی ایریل فائرنگ کے حوالے سے کہ اس کی شکایت نہ آئے. سرچ آپریشنز کیے پورے شہر میں. اس کے بعد ہم نے اب تک جتنے ایسے لوگ تھے اللیگل ویپن بے شمار پکڑے، اور اس کو ہم ڈسکریج کرنے کے لیے ہم نے علماء کا بھی اس میں تعاون شامل ہے. مساجد میں اعلانات بھی ہوئے اور اسکولوں میں بھی اس کی اویئرنیس کے لیے کیمپینس چلائی گئیں، اور جو سابقہ ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں ان کو ہم نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا. اسی طرح 15 دسمبر سے ون ویلنگ کے اوپر ایکشن شروع ہو گیا. 15 دسمبر سے اس کی تیاری کی جا رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا گروپس پہ جو اس کے علاوہ ان چیزوں میں انوالو رہتے ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. سر زبردست. سر مجھے بتائیے گا کہ وہ مکینس جو اس طرح کی موٹر سائیکلیں بناتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں، یہ سر مجھے بتائیے گا. اس کے بعد والدین کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جن کے بچے یہ ون ویلنگ کرتے ہیں، اپنی بھی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں، دوسروں کی زندگی کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ بتائیے. بالکل، ہم نے ورکشاپس، وہ تمام ورکشاپس جہاں پہ کنورٹ ہوتے ہیں بائکس، جہاں پہ ان کو ان کے اندر یہ ماڈیفیکیشن کی جاتی ہے کہ وہ ون ویلنگ میں یوز ہوں، ان ورکشاپ والوں کے خلاف بھی ہم نے ایکشن لیا. ان سے شورٹی بانڈس بھی لیے اور اس کے اوپر ہر آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ ہم نے کون کون سی جگہیں ایسی ہیں ان پہ یہ والے وہ کام ہیں جو ہم نے آج نہیں، آج سے 15 دن پہلے سے ہم نے شروع کر دیے. جی بالکل. یہ تھے DIG آپریشن فیصل کامران جو کہ بتا رہے تھے کہ ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کو روکنے کے لیے انہوں نے کس طرح کے انتظامات کیے. انہوں نے اپنے بچوں کے والدین کو بھی یہ میسیج دیا کہ وہ اپنے بچوں کو روکیں. نیو ایئر کی جو خوشیاں ہیں وہ ضرور منائیں، لیکن کسی کی اور اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں. جی شکریہ مدثر. نئے سال کا نیا تحفہ 5 جنوری سے ہائی وے اور موٹر وے ٹول ٹیکس میں اضافہ. قومی شاہراہوں پر کار سے 60، ویگن سے 100 اور بس سے 200 روپے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا. 2 اور 3 ایکسل ٹرک سے 250 روپے اور بڑے ٹرکوں سے 500 روپے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا. زین علی سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین. جی بالکل، 5 جنوری سے ہائی وے اور موٹر وے ٹول ٹیکس میں اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. قومی شاہراہ پر موٹر کار سے 60 روپے، ویگن سے 100 روپے جبکہ بس سے 200 روپے ٹول ٹیکس جو ہے وصول کیا جائے گا. 2 اور 3 ایکسٹرا ٹرک سے 250 روپے جبکہ بڑے ٹرکوں سے 500 روپے تک کا ٹول ٹیکس جو اب وصول کیا جائے گا. جبکہ موٹر وے کے ٹول ٹیکس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اسلام آباد سے پشاور M1 موٹر وے پر کار کا ٹول ٹیکس 460 سے بڑھا کر 500 روپے کیا گیا ہے. جبکہ لاہور سے عبدالحکیم M3 پر کار کے لیے ٹول ٹیکس 650 روپے سے بڑھا کر 700 روپے جو ہے وہ کیا گیا ہے. پنڈی بٹیا سے فیصل آباد اور ملتان جانے والا M4 پر کار کے لیے ٹول ٹیکس جو ہے وہ 850 روپے سے بڑھا کر 950 روپے جو ہے وہ کیا گیا ہے. جبکہ ملتان سے سکھر M5 پر کار کا جو ٹول ٹیکس ہے وہ 1050 سے بڑھا کر 1100 روپے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. سال 2024 کی آخری آئینی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر. درخواست میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزراء اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کو چیلنج کیا گیا. درخواست سلمہ ریاض نامی خاتون نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی. درخواست میں وفاقی حکومت، گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ سال کی آخری آئینی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. درخواست میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزراء اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کو چیلنج کیا گیا. درخواست سلمہ ریاض نامی خاتون نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی. درخواست میں وفاقی حکومت، گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے. سال 2024 کا آج آخری روز ہے اور اس حوالے سے آخری آئینی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. درخواست میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزراء اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کو چیلنج کیا گیا. مغربی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل. 2 سے 6 جنوری کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان. لاہور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، فیصل آباد، شیخوپورہ اور سیالکوٹ میں بارش کا امکان. بارش کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی متوقع. PDMA نے الرٹ جاری کر دیا. سہیل کیسر سے مزید جانتے ہیں. سہیل بتائیے اس الرٹ بارے. بالکل جی، آج جسرا اور کل جو گزشتہ روز کافی شدید، کل بھی اور آج بھی صورتحال یہی ہے. اور اسی تناظر میں PDMA کی طرف سے ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ 2 سے 6 جنوری کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو چکی ہیں اور بارش اور برف باری سے اوبویسلی سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. اور جن اضلاع کو کیا گیا ہے ان میں سرگودا، میاں والی، شاہ، حافظ آباد، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین
اور گجرات میں بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. اس کے علاوہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہے, جنگ ہے, شیخوپورہ, ناروور اور سیالکوٹ میں بھی یہی صورتحال رہنے کے امکانات ہیں. اسی تناظر میں جو سیاح ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں اور گھر سے نکلیں تو اس صورتحال کو اپنے ذہن میں رکھ کر گھر سے نکلیں کہ راستے میں ان کو بارش یا پہاڑی علاقوں میں سفر کے دوران برف باری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی آپ کا شکریہ سہیل.